یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا انٹلیکچوئل جینوسائیڈ تھا۔ ایک ایسا دھواں جو لکڑی یا کوئلے کے جلنے کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا تھا، بلکہ انسانیت کے سب سے قیمتی خزانے کے جلنے سے پیدا ہوا۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 5 لاکھ کتابیں ہیں۔ دوستو آپ سوچئے، اگر وہ 5 لاکھ کتابیں آج ہمارے پاس ہوتی تو دنیا کیسی ہوتی؟ شاید ہم نے چاند پر قدم صدیوں پہلے رکھ دیا ہوتا۔ یہ کہانی صرف کاغذ کے جلنے کی نہیں، یہ کہانی ہے اندلسیہ کی یادداشت چوری ہونے کی۔ لگتا تھا کہ جب تک مسلمانوں کا علم زندہ ہے، مسلمان کبھی غلام نہیں بنائے جا سکتے، تو اس کے علم کو نہیں، اس کی سوچ کو ختم کروں۔ دوستو آج میں آپ کو وقت کے اس دور میں لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں آسمان کا رنگ نیلا نہیں بلکہ کالا تھا، بادلوں کی وجہ سے نہیں بلکہ دھوئیں کی وجہ سے۔ ایک ایسا دھواں جو لکڑی یا کوئلے کے جلنے کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا تھا، بلکہ انسانیت کے سب سے قیمتی خزانے کے جلنے سے پیدا ہوا تھا۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ ایک بہت بڑے میدان میں کھڑے ہیں، آپ کے آس پاس ہزاروں لوگ ہیں، مگر خاموشی ایسی ہے کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دے۔ سب کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، چہروں پر خوف اور گہرا دکھ ہے، اور آپ کے سامنے زمین پر لکڑیوں کا ڈھیر نہیں بلکہ کتابوں کا پہاڑ ہے۔ جی ہاں، کتابیں، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 5 لاکھ کتابیں۔ اور پھر ایک چنگاری لگائی جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صدیوں کا علم، ہزاروں سال کی تحقیق، مسلمانوں کی شان، ان کی ثقافت اور ان کی پہچان آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف کاغذ کے جلنے کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے اندلسیہ کی یادداشت چوری ہونے کی۔ یہ کہانی ہے اس دن کی جب مسلمانوں کا دل چیر کر ان کا ماضی چھین لیا گیا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس نے یہ ظلم کیا؟ وہ کون سی نفرت تھی جس نے روشن خیالی کے دروازے بند کر دیے؟ اور سب سے بڑا سوال کہ اس آگ میں ہم نے کیا کیا کھو دیا؟ آئیے آج تاریخ کی اس راک کو کریدتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں وہ سچ جو صدیوں سے دبانے کی کوشش کی گئی۔ اندلسیہ، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ خوبصورت محراب، لال اور سفید پتھر کی عمارتیں، اور وہ فوارے جو آج بھی الحمرا کے محلوں میں گنگناتے ہیں۔ مگر دوستو، اندلسیہ صرف اینٹوں اور پتھروں کا نام نہیں تھا، یہ دنیا کا وہ روشن چراغ تھا جو اس وقت جلتا تھا جب باقی پورا یورپ ڈارک ایجز یعنی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، جب لندن اور پیرس کی گلیوں میں کیچڑ اور گندگی ہوتی تھی، تب کورڈوبا اور گریناڈا کی سڑکیں پتھر سے بنی ہوتی تھی اور رات کو روشنیوں سے جگمگاتی تھی۔ جب وہاں لوگ نہانے کو گناہ سمجھتے تھے، یہاں مسلمانوں نے ہزاروں حمام بنائے ہوئے تھے۔ مگر اندلسیہ کی اصلی طاقت اس کی تلواریں یا اس کے قلعے نہیں تھے، اس کی اصلی طاقت تھی علم۔ مسلمانوں نے وہاں لائبریریز کا وہ نظام قائم کیا تھا کہ دنیا دنگ رہ گئی تھی۔ ہر شہر، ہر مسجد کے ساتھ ایک لائبریری ہوتی تھی۔ بادشاہ سے لے کر عام غریب آدمی تک سب کو پڑھنے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ایک کتاب کا وزن سونے سے زیادہ مانا جاتا تھا۔ لیکن پھر وقت کا پہیہ گھوما، 1492 کا سال آیا۔ یہ وہ سال تھا جب گریناڈا جو مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا وہ گر گیا۔ وہ عبدل نے شہر کی چابیاں فردینینڈ اور ایزابیلا کے حوالے کر دی۔ شروع میں تو وعدہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین، ان کی زبان اور ان کی کتابوں کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی۔ کہا گیا تھا کہ کوئی تمہارے معاملات میں دخل نہیں دے گا۔ مگر دوستو، طاقتور لوگ اکثر اپنے وعدے بھول جاتے ہیں، خاص طور پر جب نیت میں کھوٹ ہو۔ کچھ ہی سالوں بعد وہاں ایک شخص آیا جس کا نام سن کر آج بھی تاریخ کانپ جاتی ہے۔ اس کا نام تھا کارڈینل سینیروس۔ یہ وہ آدمی تھا جسے لگتا تھا کہ جب تک مسلمانوں کا علم زندہ ہے،
मुसलमान कभी गुलाम नहीं बनाए जा सकते। तो उसके इल्म को नहीं, उसकी सोच को खत्म करो, उसकी तारीख को मिटा दो, उसकी किताबों को छीन लो। क्योंकि जब किसी कौम के पास अपना माजी नहीं रहता तो उसका कोई मुस्तकबिल भी नहीं होता। सिस्नेरोस ने आते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उसने हुक्म दिया कि ग्रेनाडा की हर घर, हर मस्जिद और हर लाइब्रेरी की तलाशी ली जाए। सिपाही गलियों में फैल गए, दरवाजे तोड़े गए, लोगों के दिलों के टुकड़ों की तरह संभाली हुई किताबें घसीट कर बाहर लाई गई। जरा सोचिए उस मंजर को। एक बुजुर्ग स्कॉलर जिसने पूरी जिंदगी लगा दी एक किताब लिखने में, वो देख रहा है कि एक अनपढ़ सिपाही उसकी किताब को पांव तले रोंद रहा है। वो कुरान के नुस्खे जो सोने के पानी से लिखे गए थे, वो साइंस की किताबें जिसमें इंसानी जिस्म के राज छुपे थे, वो एस्ट्रोनॉमी के चार्ट्स जिनसे मुसलमान समुद्रों का रास्ता ढूंढते थे, सबको जमा किया गया। कहां? ग्रेनाडा के मशहूर स्क्वायर प्लाजा डे बिब रामबला में। किताबों का ढेर इतना ऊंचा हो गया था कि लगता था शायद ये कोई नई इमारत बनाई जा रही है। 5 लाख किताबें। ये तादाद बोलने में आसान है लेकिन समझने के लिए काफी मुश्किल। अगर आज आप 5 लाख किताबें एक लाइन में रखें तो वो कई किलोमीटर तक फैल जाएंगी। उन किताबों में क्या नहीं था? इब्ने रुश्द का फलसफा, अल ज़हरावी की सर्जरी के तरीके, इब्ने अल हैथम की रोशनी पर तहकीक और बेशुमार वो नमज़े जो इश्क और खुदा की मोहब्बत में लिखी गई थी। सिस्नेरोस वहां खड़ा था, अपने गुरूर में मुब्तला। उसे लगता था कि वो खुदा का काम कर रहा है, लेकिन दर हकीकत वो शैतान को खुश कर रहा था। उसने हुक्म दिया, जला दो इन्हें। जैसे ही पहली किताब ने आग पकड़ी, वहां खड़े मुसलमानों की चीखें निकल गई। वो आग सिर्फ कागज को नहीं जला रही थी, वो मुसलमानों के कलेजे जला रही थी। लोगों ने देखा कि कैसे स्याही पिघलकर जमीन पर बहने लगी, जैसे किताबें अपना खून बहा रही हो। हवा में चमड़े की जिल्द और कागज के जलने की बू फैल गई। वो धुआं जो उठा उसने सूरज को छुपा दिया। कहते हैं कि उस दिन ग्रेनाडा के आसमान पर दिन में रात हो गई थी। राख इतनी थी कि कई दिनों तक हवा में उड़ती रही। लोगों के घरों में, उनके खानों में, उनकी सांसों में वो राख चली गई। जैसे हर सांस में वो अपनी ही तारीख को अपने अंदर दफन कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्नेरोस ने सिर्फ तिब यानी मेडिसिन की कुछ किताबें बचाई थी, क्योंकि वो जानता था कि इलाज के लिए मुसलमानों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाकी सब, फलसफा, हिसाब, फल्कियात, अदब, दीन, सब कुछ उस आग की नजर कर दिया गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया इंटेलेक्चुअल जीनोसाइड था। मतलब ज़हनी नस्लकुशी। मकसद साफ था, मुसलमानों को यह एहसास दिलाना कि तुम्हारा कोई कल्चर नहीं है, तुम्हारी कोई साइंस नहीं है, तुम सिर्फ तलवार चलाना जानते हो। और अब वो तलवार भी टूट चुकी है। दोस्तों आप सोचिए, अगर वो 5 लाख किताबें आज हमारे पास होती तो दुनिया कैसी होती। शायद हमने चांद पर कदम सदियों पहले रख दिया होता। शायद बीमारियों का इलाज जो आज ढूंढा जा रहा है वो हमें पहले मिल गया होता। वो किताबें सिर्फ मुसलमानों की मलकियत नहीं थी, वो पूरी इंसानियत का सरमाया थी। उस आग ने मुसलमानों को स्पेन से निकलने से पहले ही उनकी रूह को निकाल दिया था। जब किताब नहीं रहती तो इल्म नहीं रहता, जब इल्म नहीं रहता तो सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। और यही वो चाहते थे। वो चाहते थे कि आने वाली नस्लें ये भूल जाएं कि उनके बाप दादा ने दुनिया को क्या सिखाया था, दुनिया को क्या दिया था। वो चाहते थे कि मुसलमान खुद को कमतर समझने लगे। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन दोस्तों कहानी यहां खत्म नहीं होती। आग कागज को जला सकती है, स्याही को मिटा सकती है, मगर वो उस जज्बे को नहीं जला सकती जो सीनों में धड़कता है। कुछ बहादुर मुसलमानों ने अपनी जानें खतरे में डालकर चुपके से कुछ किताबें बचा ली थी। किसी ने अपने लिबास में छुपाकर, किसी ने तहखानों में दफन करके। यही वजह है कि आज भी एस्कोरियल लाइब्रेरी में कुछ ऐसे नुस्खे मौजूद हैं
جو اس تباہی کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ جلی ہوئی جلدیں، وہ آدھے جلے ہوئے صفحے آج بھی چیخ چیخ کر اس ظلم کی داستان سنا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ دشمن جانتا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت ان کی دولت میں نہیں، ان کے علم میں ہے، اس لیے حملہ وہاں کیا گیا جہاں سب سے زیادہ چوٹ لگی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم کمزور کیوں ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم نے وہی رشتہ توڑ دیا جو اندلسیہ کے مسلمانوں نے جوڑا تھا، کتاب سے رشتہ، قلم سے رشتہ۔ انہوں نے کتابوں کو بچانے کے لیے اپنی جانوں پر کھیلنے کی کوشش کی، اور ہم آج انہی کتابوں سے دور ہو گئے ہیں۔ وہ جو بب رامبلا سکیر میں دھواں اٹھا تھا، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ جب بھی ہم علم سے دور ہوتے ہیں، ہم اس آگ کو اور ہوا دیتے ہیں۔ اندلسیہ کی یاداشت چوری ضرور ہوئی تھی، لیکن مٹی نہیں تھی۔ وہ یاداشت ہمارے خون میں ہے، ہمارے ڈی این اے میں ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس راگ کو جھاڑ کر پھر سے چنگاری کو شعلہ بنائیں۔ جب آپ آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں جہاں ٹیکنالوجی اور سائنس کا راج ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کی بنیاد میں وہ اینٹیں لگی ہیں جو مسلمان سائنٹسٹ نے رکھی تھی۔ وہ جو آگ لگائی گئی تھی، وہ اس بنیاد کو ہلانے کے لیے تھی، مگر سچائی آگ میں نہیں جلتی۔ سسنیروس مر گیا، فیرڈینینڈ اور ایزابیلا مر گئے، وہ سپاہی بھی مر گئے، مگر ابن رشد کا نام آج بھی زندہ ہے۔ الزہراوی کی انسٹرومنٹس آج بھی ماڈرن سرجری میں استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے کتابیں چلا دی، مگر وہ علم کا نور نہیں بجھا سکے جو اللہ نے مسلمانوں کے دل میں رکھا تھا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اندلسیہ کا غم منانا کافی نہیں ہے۔ اصل خراج تحسین یہ ہوگا کہ ہم اس ٹوٹے ہوئے سلسلے کو پھر سے جوڑیں۔ وہ لائبریری جو راکھ بن گئی تھی، اسے ہم اپنے دلوں اور دماغوں میں دوبارہ تعمیر کریں، کیونکہ جب تک ہم پڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، بولتے رہیں گے اور اپنے شاندار ماضی پر فخر کرتے رہیں گے، کوئی بھی طاقت ہماری یاداشت کو ہم سے نہیں چھین سکتی، کوئی بھی آگ ہمارے علم کو راکھ نہیں کر سکتی۔ یہ 5 لاکھ کتابیں ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ تم نے ہماری قربانی کا کیا صلہ دیا؟ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم بھولی ہوئی قوم بنے رہیں گے یا پھر سے وہی روشن چراغ بنیں گے جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا؟ امید ہے کہ آج کی اس درد بھری مگر پرجوش داستان نے آپ کے اندر بھی ایک چنگاری ضرور جلائی ہوگی، وہی چنگاری جو علم کی ہے، جو عزت کی ہے، جو ہماری اصلی پہچان کی ہے۔ اپنا اور اپنے شاندار ماضی کا خیال رکھیے گا اور یاد رکھیے گا، کتاب وہ واحد دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی، اور علم وہ واحد دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ دوستو، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔